کمزور ہو گیا ہے. ہمارے علماء کی بات جلدی ہضم نہیں ہوتی. وہابی بولے تو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ان کے. ایک وہابی مولوی جھوٹ لنپھن بھی بولے نا تو ہاں یار مولانا نے بولا ہے, صحیح بولا ہے. اور سنی مولانا کو کیا ہے, وہ کچھ بھی ہانکتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ ایسی صحابہ کی توہین کیسے کر سکتے. تو حال ہی کے ایک نئے مولوی کا میں تعارف پیش کر رہا ہوں. آئیے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے دکھاؤں, آپ کی نالج کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں آپ کی نالج اس تعلق سے کتنی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا ترم خاں کون ہے؟ طارق جمیل. چلیے جانتے ہیں آپ, ماشاءاللہ نوجوان اچھے جانتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. طارق جمیل صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, آئیے ذرا اس کی یہ ویڈیو کلپ سنیں. تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں. میں نے ان کو پڑھا نہیں, ان کے کیا ملفوظات ہیں, ان کی کیا تحریریں میں نے. وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں, اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے, اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے, اس پر وہ کافر ہو جائے. لیکن تکفیر صحابہ کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے. سمجھ میں آیا آپ کے کیا بولا انہوں نے؟ آئیے ایک ایک جملے پہ تبصرہ کرتے ہیں. تو بریلویت کی اصل بنیاد تو احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں. میں نے ان کو پڑھا نہیں, ان کے کیا ملفوظات ہیں, ان کی کیا تحریریں میں نے. طارق جمیل کہتے ہیں کہ بریلویت کی اصل احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں. ملفوظات جو مفتی اعظم ہند نے ان کی ایک تعلق سے لکھا ہے. ملفوظ کیا ہوتا ہے میں پہلے بتا دوں. کوئی بزرگ اپنی مجلس میں کوئی بات کرتا ہے, اس کے مریدین اس کو لکھ لیتے ہیں, تحریر کر لیتے ہیں, اس کو ملفوظات کہتے ہیں. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں, اعلی حضرت اپنی مجلس میں جو بھی باتیں کہتے تھے دین کی, کچھ مسائل وغیرہ کی, وہ اس کو لکھ دیتے تھے, وہ ہے ملفوظات. تو ملفوظات اعلی حضرت کی باتیں, اعلی حضرت کی کتاب نہیں ہے. ان کو ملفوظات اور کتاب میں بھی فرق نہیں معلوم. ایک چیز. دوسرا جناب کہتے کیا ہے کہ بریلویت کی اصل بنیاد احمد رضا خان صاحب کے ملفوظات ہیں, میں نے ان کو پڑھا نہیں. یعنی پڑھا نہیں تو اس کو معلوم کیسے ہو گیا کہ بریلویت کی اصل ہے؟ عقل دیکھ رہے ہیں آپ ان کی, گھاس چرنے گئی ہے کہ نہیں؟ اس نے پڑھا نہیں لیکن پھر بھی اس کو معلوم کہ بریلویت کی یہ اصل ہے. یہ عجیب بات ہے. یعنی ان کا حال یہ ہے کہ کوئی کہے کہ یار آئس کریم جو ہے نا کڑوی ہوتی ہے, میں نے لیکن کھایا نہیں ہے. تو آپ سوچیں گے یار سنا ہوں گا, تو انہوں نے سنا بھی نہیں ہے. کیا ملفوظات ہے وہ بھی نہیں پتا ان کو. آگے کیونکہ کہہ دیا کہ ان کی کیا تحریر ہے, میں نے نہیں پڑھا, مجھے نہیں معلوم. جب تو نے پڑھا ہی نہیں, معلوم ہی نہیں, تو تجھے کیسے پتا چل گیا کہ بریلویت کی اصل ہے؟ اور اس کی غلط فہمی دیکھو اس بیوقوف کی. ملفوظات اتنی سی کتاب ہے کہ اتنی سی کتاب میں پورا بریلی مذہب آ سکتا ہے ہمارا؟ میں بتا دیتا ہوں, بریلویت کی اصل نہ اعلی حضرت کی ملفوظات ہے. ہماری بریلویت کی اصل عقیدہ صحابہ ہے. ہماری اصل عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے دیکھیں کیا گستاخی کر رہا ہے وہ. ہمارے اکابر کو کافر کہیں, اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے. کہتا ہے وہ ہمارے اکابر کو کافر کہے, یعنی اعلی حضرت نے ان کے باپ دادوں کو جو کافر کہا, کہتے اس سے وہ تو خود کافر نہیں ہو جاتے. اللہ کا شکر ہے اعلی حضرت مسلمان ہیں ان کے نزدیک بھی. تو اسی موقع پہ میں کہتا ہوں کہ جس کا ایمان اتنا مسلم کہ تم بھی مانتے ہو اور تم جن کو مانتے ہو ان کے ایمان پہ سوالیہ نشان, تو جہاں پرفیکٹ ہے ادھر آ جاؤ نا. کنفیوژن والے آئٹم میں کیوں جی رہے ہو؟ یہ بھی سن لو. یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے. کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ میں نے اپنے ہی اکابر کے فتاوے میں پڑھا. یعنی اب کن سے کون سے اکابر کے فتاوے میں پڑھا میں وہ آگے بتاؤں گا. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کو کافر کہہ دے تو وہ خود کافر
نہیں ہوں گا. اس کو یاد رکھیے. اب آگے اور اس کی تشریح کر رہے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے. ایک آدمی کہتا ہے کہ سارے صحابہ کافر تھے، سارے صحابہ، ابو بکر صدیق بھی کافر تھے، حضرت عمر کافر تھے، علی کافر تھے، پورے صحابہ کافر تھے، سب کے سب کافر تھے. طاری جمیل کہتے نہیں، تب بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. یعنی سارے صحابہ جو نبی کے زمانے کے تھے وہ تو سب کافر ہے، یہ پکا ٹھیکیدار مسلمان بنا بیٹھا ہے ابھی اب کا. اس کی جہالت دیکھو. مطلب اب کافر کب ہوں گا آگے تشریح کر رہے ہیں. اب وہ قرآن کو نہیں مانتا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کوئی اور ہے، اس پر وہ کافر ہو جائے. قرآن کو اگر نہیں مانتا وہ کہ قرآن یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا، تب کافر ہو جائے گا. یعنی قرآن کو نہ مانا تو کافر ہے، لیکن پورے صحابہ کو دھڑلے سے کافر بول سکتے ہیں. اب اس کو یاد رکھیے کہ طارق جمیل کے نزدیک، تبلیغی جماعت کا جو ابھی اس وقت سب سے بڑا عالم ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ پورے صحابہ کو کوئی کافر کہے وہ کافر نہیں ہوتا. اب یہ انہوں نے اپنے اکابر کے فتوے میں پڑھا، تو وہ کون سے اکابر ہیں جن کے فتوے میں پڑھا؟ آئیے میں اس کی جھلک دکھا دیتا ہوں. یہ فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی، جو طارق جمیل صاحب کے اکابروں میں ہے. دیوبند کے عالم مکتبہ تھانوی دیوبند نے ان کا فتاوی رشیدیہ چھاپا. صفحہ 134 پر ان سے سوال ہوا کہ ایک شخص صحابہ پر تان کرتا ہے، یعنی لان تان کرتا ہے، اور صحابہ کو مردود کہتا ہے کہ صحابہ کرام مردود تھے، اور وہ اس اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت سے خارج ہوں گا یا نہیں. یہ سوال پوچھا گیا ان سے. جواب میں کہتے ہیں کہ جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے، یعنی صحابہ میں سے کسی کو کافر کہے، وہ ملعون ہے، وہ برا شخص ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے. ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے، اور وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. کہتے وہ صرف امامت کے لائق نہیں ہے، امامت نہ کروائی جائے، لیکن صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ سے وہ خود کافر نہیں ہوگا. یعنی ان کے اکابر بڑے بڑے، ان کے جو ترم کھاتے، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ صحابہ کو کافر کہنے سے اسلام سے آدمی باہر نہیں نکلتا. طارق جمیل بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سارے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا. تعجب کی بات ہے، یہ پورے صحابہ کو کافر کہہ دے تب بھی یہ مسلمان، مگر ہم ان کے دو چار ملا کو کافر کہے تو ان کے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جاتا ہے، اور یہ ہمیں سبق پڑھانا شروع کر دیتے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. یعنی ان کو کافروں سے تو محبت ہے، مگر رسول کے غلام، رسول کے وفادار صحابہ سے محبت نہیں، ان کو کافر کہہ سکتے. اب آئیے دوگلا پنا دیکھیں. وہی فتاوی رشیدیہ جس میں رشید احمد گنگوئی نے فتویٰ دیا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا سنت جماعت سے خارج نہیں ہوگا، اسی فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 180 پر سوال کیا گیا کہ مولانا اسماعیل دہلوی کو اگر کوئی شخص کافر کہے تو اس پر کیا حکم ہے. مولوی اسماعیل کون؟ جس نے تقویۃ الایمان لکھا اور اس پر بڑے بڑے علماء نے کفر کے فتوے لگائے، جس میں علامہ فضل خیر آبادی، ابوالکلام آزاد کے بھی ابا جان بھی تھے اس میں، مولانا خیر الدین صاحب، حضرت اعلی حضرت کے والد مولانا نقی علی خان، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اسماعیل دہلوی پہ کفر کا حکم لگایا، بڑے بڑے اکابر نے. اب سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر کہنا کیسا ہے اور کافر کیوں کہا گیا؟ جناب نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، تقویۃ الایمان یہاں موجود ہے. اسی کتاب میں لکھا رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. اس میں لکھا رسول اللہ بڑے بھائی کی طرح، اس سے زیادہ نہ مانو. اسی میں لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے آپ کی خبر تھی، نہ اپنے بعد والوں کی خبر تھی، نہ اپنے بارے میں جانتے تھے، نہ دوسروں کے بارے میں. اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہر مخلوق میں انبیاء فرشتے سب آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، ہر مخلوق اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ کتاب میں انہوں نے لکھا پر حکم کفر لگائے. اب سوال ہو رہا ہے کہ مولوی اسماعیل کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب کیا دیتے ہیں وہی گنگوئی صاحب، جن کے نزدیک صحابہ کو کافر کہنا جائز ہے. کہتے ہیں مولوی محمد اسماعیل صاحب عالم، متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے، سنت کے جاری کرنے والے، اور قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے، اور خلق کو ہدایت کرنے والے تھے، اور تمام عمر اسی حال میں رہے. آخر کار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ شہید ہوئے، اور جو پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا وہ قطعی جنتی ہے اور مخلص ولی ہے. ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، اور ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے. یعنی اسماعیل دہلوی کو اگر کسی نے مردود کہہ دیا تو خود مردود ہو گیا.
اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دیا تو خود کافر ہو گیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ قسم خدا کی اسماعیل دہلوی کا مرتبہ زیادہ ہے کہ صحابہ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو صحابہ کو کافر کہنے پہ ایمان بچا ہے ان کا, اور اسماعیل دہلوی کو کافر کہہ دو تو کافر ہو جاؤں گے. تو بتاؤ یہ کتنے بڑے کمینے اور دھوکے باز لوگ ہیں معاذ اللہ, کہ یہ نبی کے صحابہ کو کافر کہیں تو کچھ نہیں, اور ہم ان کو کافر کہیں تو کچھ ٹھیکیدار کھڑے ہو جاتے. ارے یار یہ کیا جھگڑے کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ. تو میں کہتا ہوں ذرا